اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ مولا علی علیہ السلام کے خطبات اور کلام پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53 وہ عہد نامہ جو مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام لکھا جب انہیں مصر کا گورنر بنایا، یہ مکتوب یہ عہد نامہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس کے آغاز سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ آج کے اس درس اور مجلس کو ہم مخصوص کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے مرحوم ڈاکٹر زاہد حسین سید ابن سید باقر علی اور مرحومہ تنویر النساء بنت سید انور علی اور ان کے ساتھ ساتھ مرحوم سید فیاض حسین زیدی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان مرحومین کے جن کے نام لیے گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی لغزشوں سے ان کی کوتاہیوں سے خداوند عالم اپنی خصوصی رحمتوں کے سائے میں درگزر فرمائے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53۔ کل جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہ موضوع یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام مالک اشتر کو نصیحت فرما رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ کن صفات کے حامل لوگوں کو کبھی اپنے مشوروں میں شریک نہیں کرنا۔ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہوں، کوئی بھی حکمران عوام کے بارے میں جو اس نے پروگرام پلان بنانا ہے اس میں ایسے افراد سے مشورہ نہ لے جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں جو علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت کا کل تذکرہ ہوا تھا اور وہ ہے بخیل سے مشورہ کرنا۔ توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں کہ وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشْوَرَتِكَ بَخِيلًا، ہرگز شامل نہ کرنا اپنے مشوروں میں بخیل کو، کنجوس کو۔ کیا کرے گا وہ؟ يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ، بخیل تجھے فضل سے یعنی زیادہ اپنی رعایا کو عطا کرنے سے پھیر کر کسی اور طرف لے جائے گا، اور ایسا کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ تجھے یعدک الفقر، فقر کا وعدہ کرے گا تجھے، یعنی کہے گا کہ آپ کا خزانہ خالی ہو جائے گا، آپ سرکاری امور کے اخراجات نہیں چلا سکیں گے، لہذا عوام کو زیادہ نہ دیجیے، عوام تو عوام ہے، یہ گزارا کر لیتے ہیں، ان پر سختی ہو بھی جائے تو مسئلہ نہیں ہے۔ بخیل سے ہرگز مشورہ نہ کرے حکمران، اور نہ صرف حکمران بلکہ ہم سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ان افراد سے مشورہ کریں کہ جو خود خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے کسی دوست سے مشورہ نہ کریں کہ جو بخیل ہے، مال دنیا جمع کرنے کا شوقین ہے، اسے خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا شوقین نہیں۔ بس یہ پہلی صفت، بخیل سے ہرگز مشورہ نہ کرنا، یہ تجھے رعایا کو زیادہ عطا کرنے کی جگہ کسی اور طرف تجھے پھیر دے گا اور تجھے
فقر کے وعدے کرے گا، یعنی کہے گا کہ ایسا اگر رعایا کو زیادہ دو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تم مملکت کے امور کو جو چلانے کا خرچ ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس قسم کی خراب اطراف میں حکمران کو لے جائے گا۔ دوسری صفت وَلَا جَبَانًا يُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ، اور اے مالک اشتر مملکت کے امور میں کسی بزدل ڈرپوک سے ہرگز مشورہ نہ کرنا۔ کیوں؟ وہ تجھے فیصلوں میں کمزور کر دے گا، امور مختلف اہم امور کے بارے میں فیصلہ کرنے میں تیرے اندر کمزوری پیدا کر دے گا۔ کیسے؟ واضح ہے، اگر دشمن سے خطرہ ہو تو جب حکمران کسی بہادر سے مشورہ لے گا جو جنگ سے نہیں ڈرتا، شجاع ہے، شجاعت کی بہترین صفت اس کے اندر موجود ہے، وہ جب دیکھ لے گا کہ اس دشمن کو جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے یہ باز آنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے حکمران کو کیا مشورہ دے گا کہ دشمن کو بھرپور جواب دیا جائے، دشمن کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اگر عزت و احترام کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے بات نہیں ہو سکتی اور مد مقابل دشمن ہٹ دھرمی پر اترا ہے تو پھر ہم بھی بھرپور طریقے سے جواب دیں۔ یہ مشورہ کون دے گا؟ جو خود شجاع ہو، لیکن وہ شخص کے جو بزدل ہے اور جنگ کے نام سے، لڑائی کے نام سے اس کی جان جاتی ہے، ڈرپوک ہے، وہ مختلف ہیلے بہانے کر کے حکمران کو بھی بزدلی کی طرف راغب کر دے گا، طاقتور دشمن کے سامنے جھکنے کا مشورہ دے گا کہ مثلا اس کی جو بات وہ کہہ رہے ہیں مان لو اور ان کے ساتھ مذاکرات کر لو۔ آج کل آپ دنیا میں کیا دیکھتے ہیں؟ بہت سارے کمزور ممالک نہیں، کمزور حکمران، کمزوروں اور بزدلوں سے مشورہ لینے والے خود بھی بزدل حکمران، ان کا وتیرہ کیا ہے جس کو فارن پالیسی کہتے ہیں؟ طاقتوروں کے آگے جھک جانا۔ دنیا کے جو عالمی بدماش، عالمی استعمار ہے، جو بڑی جسارت سے آ کر، بڑی گستاخی سے اور بڑے توہین آمیز رویے سے آ کر چھوٹے ملکوں کے حکمرانوں کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو پورا کرو ورنہ تیار ہو جاؤ ہماری پابندیوں کے لیے، تمہاری حکومت باقی نہیں رہنے دیں گے ہم۔ تو ان کے سامنے، ان عالمی بدماشوں کے سامنے کھڑا کون ہوگا؟ جو خود بھی شجاع ہو اور اس کے مشیر بھی شجاع ہو۔ لیکن اگر یہ ٹولہ بزدلوں کا ٹولہ ہو، دنیا پرستوں کا ٹولہ ہو، مال دنیا جمع کرنے والے حریصوں کا ٹولہ ہو، اقتدار دنیا سے محبت کرنے والوں کا ٹولہ ہو، تو یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی حرص کو پورا کرنے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اپنی قوم اور اپنے ملک کی عزت اور وقار کا اور خودداری کا بڑے آرام سے سودا کر دیتے ہیں اور پھر عوام کو غلط سلط بیان دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دائمی ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیل دیتے ہیں اپنے ملک اور اپنی قوم کو۔ شجاع اور بہادر حکمرانوں کو اور بہادر قوموں کو یاد رکھیے، اللہ عزت دیتا ہے لیکن اس کٹھن راستے سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ جو ڈٹ جانے کا اور جو زبردستی اپنے غلط مطالبے منوانے کی کوشش کرنے والا دشمن ہے، اس کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کا راستہ ہے۔ مولا فرما رہے ہیں وَلَا جَبَانًا، نہ ہی کسی بزدل کو ہرگز اپنے مشورے میں شریک کرنا، يُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ،
وہ تیرے کاموں میں تجھے کمزور کر دے گا، ضعیف کر دے گا تجھے۔ تیسرا کس سے مشورہ نہیں لینا؟ وَلَا حَرِيثًا يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرْحَ بِالْجَوْرِ، اور ہرگز کسی حریص کو، حریص یعنی شدید لالچی، ہرگز کسی حریص کو اپنے مشوروں میں شامل نہ کرنا۔ حریص کیا کرے گا؟ ظلم و جور کے ساتھ اپنی رعایا پر زیادتی کرنے کو تیرے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرے گا۔ حریص کیا کرتا ہے؟ حریص وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز، ہر فائدہ اپنے لیے جمع کرنے کی بے صبری ہو، شدید لالچی شخص ہو۔ وہ اپنے فائدے تو چاہے گا، اور وہ سسٹم ظلم کا کہ جس کے ذریعے اسے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کو طاقتور کرنا چاہے گا، لیکن وہی پیسہ عوام کی طرف جائے، عوام کی فلاح و بہبود پر زیادہ خرچ کیا جائے تو اس کی ہرس کیسے پوری ہوگی؟ تو یہ کیا مشورہ دے گا حکمران کو؟ کہے گا عوام پر ٹیکس لگائے جائے، عوام کچھ نہیں کر سکتی آپ کے خلاف، آپ کا خزانہ بھرا ہو، اگرچہ عوام کی چمڑی اتار کر آپ نے اپنا خزانہ ٹیکس سے بھر لیا ہو، آپ یہ ٹیکس لگائیں، آپ وہ ٹیکس لگائیں، آپ دوسرے ممالک سے قرضہ لیں، اگرچہ بعد میں اس کا سود دینے کے لیے عوام پر ظالمانہ ٹیکس لگائے جائیں، ان کی زندگی کی بنیادی ضرورت کی چیزیں چاہے وہ مہنگی کرنی پڑ جائیں، آپ اپنا خزانہ بھریں، آپ اپنا اور اپنے ساتھ حکمران ٹولے اور جو آپ کے مفادات کے محافظ ہیں، جن کی حمایت سے آپ کے اقتدار کی کرسی قائم ہے، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے آپ سب کچھ فراہم کریں، تاکہ مثلا آنے والے انتخابات میں بھی آپ کے یہ وفادار جن کو آپ نے مال کھلایا ہوگا، یہ دوبارہ آپ کو اقتدار میں لے آنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے، پورا ایک شیطانی نیٹ ورک۔ لہذا ایسا حکمران جو کسی بخیل سے، کسی حریص سے مشورہ لیتا ہے، کسی بزدل سے مشورہ لیتا ہے، یہ نتائج اس کے نکلیں گے۔ عوام اس کی نظروں سے اوجھل رہے گی، اور جو اس کے اقتدار کا حامی ٹولہ ہے، اس کے خوشامدی، اس کے چمچے اور عوام کا خون چوسنے والے، کیونکہ یہ حکمران وسیلہ بنا ہوا تھا کہ یہ حرام خور یہ کھا سکے عوام کا پیسہ، بیت المال قومی خزانے کو لوٹ سکے اپنی عیاشیوں، اپنے مہنگے علاجوں، اور حتیٰ کہ حج و عمرہ سرکاری خرچوں پر یہ لوگ کر سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکمران کے جو مالدار ہیں، جو پیسے والے ہیں، جب وہ سرکاری خزانے کے خرچ پر حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ثواب ان کو دیتا ہے یا ان پر لعنت بھیجتا ہوگا کہ اپنی غریب اور پسی ہوئی عوام جو روٹی کو ترس رہے ہیں، جو زندگی کی، صحت کی، تعلیم کی بنیادی سہولتوں کو ترس رہے ہیں، ان کے حصے کا مال جو ان پر خرچ ہونا تھا، وہ تم اپنے چیلوں کو ساتھ لے کر اور میری بارگاہ میں آئے ہو، کعبہ میں آئے ہو، مدینہ منورہ میں آئے ہو۔ تسلی رکھیے، اس کائنات کا سب سے بڑا عادل اللہ تبارک و تعالی غریب عوام کے ساتھ امانت میں خیانت کر کے ان کے پیسوں پر اپنے علاج کروانے والے، اپنے رنگین دسترخوان سجانے والے، بڑی بڑی محفلیں اور دعوتیں کرنے والے۔ بعض آپ نے حکمرانوں کو دیکھا ہوگا کہ رقص اور سرور اور گانے بجانے کی محفلیں برپا کی ہوئی ہیں، اقتدار کے نشے میں گانے والوں کے ساتھ مل کر گا رہے ہیں۔ ایک اسلامی ملک کا حکمران
ایسی حرکات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بخش دے گا، اور ان کے معاون جو ان کے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے چالیں چلتے ہیں، بیچاری سادہ عوام کو دھوکے دیتے ہیں، طرح طرح کے جھوٹ بول کر اپنی نااہلیوں اور خیانتوں کو چھپانے کے لیے، اور قومی خزانوں پر جو لوٹ مار مچاتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے اپنے مخالف پارٹیوں پر الزام دھر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، چاہے ان کی پارٹیوں کے افراد ہوں، چاہے مثلا میڈیا کے اندر بیٹھنے والے افراد ہو کہ جو مثلا پیسے لے کر جو پیسے دے دے اس کے عیب چھپا لیتے ہیں، اور جس کے خلاف پیسے کھائے ہوتے ہیں اس کے عیب برملا کرتے ہیں، بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے، بڑے ہی پروفیشنل طریقے سے، چونکہ یہ ماہر ہوتے ہیں اپنے کام کے۔ ہماری احادیث میں یہ فرمان آیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ ان کو بلا لو، ان ظالموں، سب ظالموں کو اکٹھا کرو جو مظلوم کمزور عوام پر ظلم کیا کرتے تھے، عام لوگوں پر، سب ظالموں کو اکٹھا کرو، حتیٰ کہ ان کو بھی، کہ جس نے، اس کو بھی بلاؤ کہ جس نے کسی ظالم کے لیے قلم تراشا تھا، جس نے کسی ظالم سے اتنی معاونت کی تھی کہ اس کے لیے قلم تراشا تھا، کہ جس قلم سے وہ اپنے ظلم کا کوئی فیصلہ لکھ سکے، اس کو بھی بلا کر حاضر کرو ظالموں کے ساتھ۔ یہ عدالت قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی۔ لہذا عدالت الہی کا شاہکار رسول اللہ کا یہ عظیم شاگرد، کہ جس کی اپنی مظلومیت کا بہت بڑا سبب اس ہستی کی عدالت، جب خلافت، ظاہری خلافت سنبھالی تو جو لوگ اصرار کر رہے تھے کہ مولا آپ ہی خلیفہ بنیں گے، آپ ہی اس کا استحقاق رکھتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا چند باتیں اپنی خلافت کا نظام کیسے چلائیں گے، ارشاد فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس شخص نے مسلمانوں کے بیت المال سے اپنے حق سے زیادہ لیا ہے، علی اس کو واپس لے لے گا، اگرچہ بیت المال سے ناجائز لے کر کسی نے اپنی بیویوں کو حق مہر کی شکل میں وہ مال دیا ہو، علی وہ مال واپس چھینے گا، اور کسی کا لحاظ نہیں کیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اور پھر لوگوں سے علی علیہ السلام کا یہ عدل برداشت نہیں ہوا۔ ہم اس کی طرف آئیں گے اس درس کے آخر میں، توجہ فرمائیے۔ مالک اشتر کو خبردار کر رہے ہیں، نہ بخیل سے مشورہ لینا، نہ بزدل سے، نہ حریص۔ اور آج کل آپ حکمرانوں کے ارد گرد کا ٹولہ دیکھیے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک ان کی نشانی یہ ہے ایسے افراد کی کہ یہ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ ہوتے، یہ جس پارٹی کا بھی اقتدار نظر آ رہا ہو یہ آرام سے پارٹی بدل کر ادھر شامل ہو جاتے، اور یہ اپنے آپ کو انتہائی سمجھدار سمجھتے، اور ایسے خیانت کار ہوتے ہیں کہ پہلے جس پارٹی کے دور اقتدار میں انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہوتے ہیں، جب وفاداری تبدیل کرتے ہیں تو اسی پارٹی کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہیں، اسی پارٹی کے سربراہوں کو برا بھلا کہتے ہیں پہلے جن کے تلوے چاٹا کرتے تھے اور جن کی تعریفیں کیا کرتے۔ عوام کو چاہیے کہ ایسے گرگٹ نما لوگوں کو پہچانے،
ان کو صرف اقتدار میں رہنے کا شوق ہے، ان کے کوئی اصول نہیں ہے، ان کی کوئی اقدار نہیں ہے، کرسی پر بیٹھنا ان کے لیے ویلیو ہے، قدر ہے، انہی اقدار کو فالو کرتے ہیں اور ہر نئی آنے والی حکومت کو سونگ لیتے ہیں گویا جیسے مولا علی علیہ السلام سے منسوب روایت ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کتے کی ناک بہت تیز ہوتی ہے۔ ان دنیا پرستوں اور اقتدار پرستوں کی ناک بھی اس مردار کے پیچھے دوڑنے والے کتے کی طرح بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ سونگ لیتے ہیں کہ اب کس پارٹی کا اقتدار آنے والا ہے، اب کس سے مجھے دور ہونا ہے اور کس سے مجھے قرب اختیار کرنا ہے۔ تو یہ کسی چھوٹی موٹی بات کا بہانہ بنا کر اختلاف کا فوراً اپنی پارٹی تبدیل کرتے ہیں، اپنی اس حس کی وجہ سے جو یہ سونگ لیتے ہیں کہ اب اقتدار فلان پارٹی کا آ رہا ہے، اور ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ان تین صفات کے حامل شخص سے مولا نے خبردار کیا مالک اشتر کو کہ ایسے لوگوں کو ہرگز اپنے مشوروں میں شامل نہیں کرنا، اور یہ وضاحت کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام اگلے جملے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں پست صفات یعنی بخل، بزدلی اور حرص، ان کی جڑ ایک ہی جگہ پر جا کے ملتی، ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے پودے ہیں۔ توجہ فرمائیے، مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ۔ اے مالک، اگرچہ بخل یعنی کنجوسی، جبن یعنی بزدلی، اور حرص یعنی شدید لالچ، اگرچہ یہ مختلف خصلتیں دیکھنے میں یہ مختلف نظر آتی ہیں، لیکن ان کو ایک چیز میں تو اکٹھا دیکھ سکتا ہے، یعنی ان کی جڑ ایک ہی چیز ہے۔ بخیل کا بھی مسئلہ وہی ہوگا، ڈرپوک کا بھی مسئلہ وہی ہوگا، اور حریص کا بھی مسئلہ وہی ہوگا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے بارے میں بدگمان ہیں، ان کو اللہ سے اچھی توقع نہیں ہے، اللہ کے بارے میں سوء ظن یعنی بدگمانی رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔ اب آپ دیکھیے تینوں صفات کو، آپ دیکھیے بخیل کیوں بخیل ہے؟ بخیل اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ پر اسے توکل نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے جو میں نے خود جمع کر لیا بس وہی ہے، اور اگر میں نے خود جمع کر کے اور خرچ کو روک کر نہ رکھا تو پھر میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ کو اپنا رازق نہیں سمجھتا۔ یہ جو قرآن کریم فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یا فرماتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے رسول کہہ دیجئے میرا رب، میرا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، فراوان کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ بخیل ان آیات پر ایمان نہیں رکھتا، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خود جو جوڑ کے رکھا بس وہی ہے۔ بس بخل اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، اگر میں نے یہ خرچ کر دیا تو اللہ نہیں دے گا مجھے، اللہ کے بارے میں سوء ظن، بدگمانی۔ دوسرا بزدل اللہ کے بارے میں بدگمان ہے کہ اگر میں دشمن کے مقابلے میں نکلوں گا تو اللہ تبارک و تعالی میری مدد نہیں کرے گا، اور اگر آپ غور کریں آخرت پر بھی اس کا یقین نہیں ہے جو اللہ نے شہداء کے لیے
اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والوں کے لیے جو درجات اور جو خصوصی رزق رکھا ہے اور قرآن مجید میں اس کا اعلان فرمایا ہے، اللہ کس سے بدگمان ہے۔ یہ کہتا ہے بس جب تک زندگی ہے تب تک ہی سب کچھ، مرنے کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک مومن کو اللہ کی مدد کے وعدے پر ایمان ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اللہ کی مدد کے وعدے پر، لیکن بزدل اصل میں اللہ کے وعدے کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا، بدگمان ہوتا ہے۔ جیسے کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین تھے اور بعض ضعیف الایمان لوگ تھے، وہ ڈر جایا کرتے تھے، جنگ پر ساتھ نہیں جاتے تھے، خیانت کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ پس اور تیسری صفت حریص۔ حریص کیا ہے؟ سمجھتا ہے یہ سب کچھ، حرص کسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ غور کریں تو حرص انسان کو حسد میں بھی مبتلا کرتی، اس کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس کی ضد قناعت ہے، یعنی اللہ نے جو حلال طریقے سے دیا ہے اس پر قناعت کرنا۔ اگر قناعت نہ ہو تو انسان حریص ہوتا ہے۔ حریص اللہ کے بارے میں بدگمان ہے، مجھے کیوں نہیں دیا اللہ نے، اس کو کیوں دے دیا، یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، لالچ کرتا ہے۔ اس مولا فرما رہے ہیں کہ یہ ان تینوں کو اے مالک اپنے مشوروں میں شریک نہ کرنا، کیونکہ یہ تینوں وہ افراد ہیں کہ جو در حقیقت اللہ کے بارے میں بدگمان ہے۔ تو جو خدا کے بارے میں بدگمانی کرتا ہو، اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں جو بدگمان ہو اور اس پر توکل اور اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، ایسے شخص کو ہرگز اپنے مشوروں میں شامل نہ کرنا۔ بخیل، بزدل اور حریص۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں مالک اشتر سے، کن افراد کو اپنا وزیر بنانا ہے اور کن افراد کو اپنا وزیر نہیں بنانا۔ ہر حکمران، ہر وہ حکمران جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، کن کو اپنے وزیر بنائے اور کن کو اپنے وزیر نہ بنائے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی پارٹی بدل لیتے ہیں کیونکہ اثر رسوخ رکھتے ہیں، تو نئی پارٹی کے سربراہ سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں ہمارے یہ وزارت ہمیں دی جائے گی۔ اتحاد کرتے ہیں کسی دوسری پارٹی سے تو بھی وزارتیں لینے کے لیے، اقتدار نہ کہ خدمت۔ شروع میں اتحاد کر کے وزارتیں لے لیتے ہیں، اور جب ایک زمانہ گزر جاتا ہے اور دوسری طرف کا وقت قریب آنا شروع ہوتا ہے، پھر اپنے اس اتحادی حکمران جماعت سے طرح طرح کے بہانے بنا کر الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، مختلف قسم کی باتیں بنا لیتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہر کرپٹ، ہر بے ایمان اور ظالم حکمران کی حکومت میں ساتھ ہوتے ہیں، ہر آمر، ڈکٹیٹر، ظالم کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر مارشل لا آ جائے تو وہاں بھی پہنچے ہوتے ہیں، اس کی کرسی مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اس کے چمچے بنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جمہوری سسٹم کے تحت آ جائے تو یہی لوگ جو کل مارشل لا کے پیچھے چل رہے تھے اور آمریت کو سپورٹ کر رہے تھے اور قصیدے پڑھ رہے تھے، اب نظر آئیں گے کسی سیاسی پارٹی میں۔ تھوڑے عرصے کے بعد دوسری سیاسی پارٹی کا اقتدار آیا تو یہ اچھل کر اس پارٹی میں گھسے ہوں گے،
یا اس کے ساتھ اتحاد کیا ہوگا، اور آپ کو یہ ہر دور میں کسی نہ کسی اقتدار کی کرسی پر عوام کو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہا ہے۔ مالک اشتر کو مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا، اے مالک تیرے وزیروں میں سے بدترین وزیر وہ شخص ہوگا جو تجھ سے پہلے شریر لوگوں کا وزیر رہ چکا ہو، تجھ سے پہلے ظالموں کا وزیر رہ چکا ہو، ان کے ظلم میں ان کا معاون، ان کا مشیر رہ چکا ہو، ظالموں کی حکومت میں ظالم حکمرانوں کا وزیر رہ چکا ہو۔ دیکھنا تو جو وزیر چننے لگا ہے، سب سے بدترین وزیر تیرے لیے وہ ہے کہ جو تجھ سے پہلے کسی ظالم شریر حکمران کا وزیر رہ چکا ہو۔ وَمَنْ شَرِكَهُمْ فِي الْآثَامِ، اور وہ کہ جو ان کے گناہوں میں ان کے ساتھ شریک رہ چکا ہو، ان کی پارٹیاں، ان کی دعوتیں، ان کی محفلیں، ان کے فیصلوں میں شریک رہ چکا ہو، ان کی ملک کے بارے میں پالیسیوں میں ملک کو اور زیادہ عالمی استعمار اور عالمی بدماشوں کے سامنے اپنی قوم کو اور زیادہ جھکانے میں ایسی پالیسیاں بنانے والوں کے ساتھ جو شریک رہ چکا ہے، اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بدترین وزیر وہ ہوگا، لہذا اس کو مت وزیر بنانا۔ فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً، اے مالک ایسا شخص ہرگز تیرے رازداروں میں، تیرے صاحب اسرار ساتھیوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ کرپٹ ہے، تیرے راز لے کر کہیں اور بیچے گا، تجھے اپنی عوام کے لیے صحیح پالیسی نہیں بنانے دے گا۔ اگر تو مثلا ظالم بدماشوں کے خلاف کوئی پالیسی بنانے لگے گا، یہ مکار تیری باتوں کو ان تک پہنچا دے گا، یہ ملک کے راز بیچ دے گا، یہ ہر ظالم کا ساتھی ہے۔ اس کے تعلقات ہوں گے ان جگہوں پر جہاں سے اس کو ہڈی ڈالی جاتی ہے، جنہوں نے اس کو خرید رکھا ہے۔ اس کو صاحب اسرار مت بنانا۔ آپ توجہ فرمائیں۔ فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً، ہرگز یہ شخص تیرے لیے، ایسا شخص تیرا صاحب اسرار نہ ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الْأَثَمَ وَإِخْوَانُ الظَّلَمَ، اس لیے کہ بے شک یہ لوگ گناہگاروں کے معاون اور ظالموں کے بھائی ہوتے ہیں۔ بھائی سے مراد ساتھ دینے والے، جیسے چور چوروں کے بھائی ہوتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ ظالم ظالموں کے بھائی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج کے درس کو ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں، اور ایک چند جملے اس عظیم ہستی کہ جس کا نام اقدس علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ علی علیہ السلام جن کے کلمات آپ سن رہے ہیں کہ اپنے ایک گورنر مالک اشتر کو یہ ہدایات فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مالک کو یہ ہدایات دے رہے ہوں اور خود دنیا میں ہر ایک سے بڑھ کر ان چیزوں پر عمل کرنے والے خود نہ ہوں۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ مومنوں کے امیر ہیں، یہ متقین کے امام ہیں۔ آخری جو وقت گزرا ہے مولا علی علیہ السلام کا، کوفہ کی تصویر اپنے ذہنوں میں بنائیے۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے پر کچھ وقت ایسے آئے ہیں کہ جس کو میں اور آپ تصور تو کر سکتے ہیں، شاید کبھی بھی اس طرح محسوس نہ کر سکے جس طرح
غم کی حالت اور درد کی حالت اللہ کے نبی کے گھر والوں نے، اہل بیت نے دیکھی ہے اور محسوس کی ہے۔ ان میں سے ایک وقت وہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دوسرا شدت غم کا وقت وہ تھا کہ جب نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک وقت وہ ہے کہ جب حسنین کے والد علی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرق اقدس پر، سر مبارک پر ایک ظالم ابن ملجم ضرب لگاتا ہے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے۔ نماز فجر کا وقت ہے، اچانک مسجد میں یہ صدا گونجتی ہے کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام کو ضرب لگا دی گئی، علی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا۔ روایات میں جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہ لوگوں نے خبر دی امام حسن کو، امام حسین کو۔ امام حسن بڑے بیٹے ہیں، جلدی جلدی آگے تشریف لائے، نماز جماعت برقرار ہوئی، بیٹا جماعت کروا رہا ہے اور زخمی باپ زمین پر بیٹھ کر اس نماز میں شریک ہے۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اس قدر خون بہہ رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے وزن پر صحیح طرح سے بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ کبھی کمزوری کی وجہ سے ایک طرف جھک جاتے تھے اور کبھی کمزوری اور خون بہہ جانے کی وجہ سے دوسری طرف جھک جاتے تھے۔ خدا جانے کس طرح اس باپ نے نماز تمام کی اور خدا جانے کس طرح ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ نے نماز تمام کی۔ نماز کے بعد اپنے بابا کے سر کو گود میں رکھا اور شاید امام حسن کے آنسو جب مولا کے چہرے پر گرے، آنکھیں کھولی اور اپنے بیٹے کو پھر صبر کی تلقین کی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اپنی ساری زندگیوں میں بھی اور حتیٰ کہ اس دنیا سے جاتے لمحات میں بھی قرآن مجید سے جدا نہیں ہوتی۔ آپ نے سورۃ العصر کی آپ تلاوت کرتے ہیں، کیا آخری الفاظ ہیں سورۃ العصر کے، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ۔ وقت شہادت بھی جو شدت تکلیف کا وقت ہے، اس میں بھی مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا حسن صبر کرو، بیٹا حسن صبر کرو۔ اور اس کے بعد وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ کی کون سی مثال ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے پینے کے لیے کچھ لایا گیا۔ جب لبوں کے قریب لایا گیا مولا کے، تو مولا نے فرمایا اپنے اس قیدی کو، یعنی اس ابن ملجم کو تم نے کچھ پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ اپنے قیدی کا خیال رکھو۔ یعنی اس وقت میں بھی مولا علی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے دین کے احکام کے بارے میں ہوشیار ہے کہ آخری لمحات میں بھی اگرچہ سامنے وہ شخص ہے کہ جس نے ضرب لگائی ہے اور ظلم کے ساتھ ضرب لگائی ہے، لیکن مولا اس وقت بھی اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ اس قیدی کے ساتھ بھی اس کے حقوق میں بھی کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ ہے علی علیہ السلام کی عدالت۔ لیکن اسی علی کو دونوں بیٹے سہارا لے کر گھر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جو روایات میں بات ملتی ہے کہ جب حضرت کو اٹھا کر گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا، پیچھے پیچھے مسجد کوفہ کے نمازی آہ و بکا کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ حضرت کے شریف اصحاب تھے، لیکن مولا نے حکم فرمایا اے میرے بیٹے حسن، اے میرے بیٹے حسین، ان سب سے کہیے کہ واپس پلٹ جائیں۔ تاریخ ہر چیز کا ذکر نہیں کیا کرتی، لیکن جب غور کیا جائے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ علی علیہ السلام نے یہ جملے کیوں بولے ہوں گے؟ اسی لیے بولے ہوں گے کہ مولا کو معلوم ہے کہ مولا کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو جس نے کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا، شاید ضربت کی خبر گھر پہنچ چکی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی زینب کی آواز بلند ہو جائے اور کوئی نامحرم بی بی کی آواز سن لے۔ بس مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے
گے کہ مولا کچھ عرصہ ابھی نہ گزرے گا، یہی کوفہ ہوگا، یہی کوفے کی شہزادی آپ کی بیٹی زینب ہوگی، یہی نبی زادی زینب سلام اللہ علیہا ہوگی کہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر ایک شرابی کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور وہ اپنے شراب اور اقتدار کے نشے میں انگلیاں اٹھا اٹھا کر بی بی کی طرف اشارہ کرے گا اور لوگوں سے سوال کرے گا کہ یہ گستاخ کون ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں جن مرحومین کے لیے اس درس کے اس مجلس کے ثواب کو مخصوص کیا گیا تھا، مرحوم ڈاکٹر زاہد حسین سید ابن سید باقر علی اور مرحومہ تنویر النساء بنت سید انور علی اور سید فیاض حسین زیدی، پروردگار ان مرحومین کے اور تمام سامعین جو اس درس کو سن رہے ہیں اور ملت کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم اور تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔